بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to Fix It Angrezi 30 days English speaking course, and today is class number 4, and in this class you are going to learn present indefinite tense in Urdu. So آج کی کلاس میں آپ سیکھنے جا رہے ہیں present indefinite tense یعنی فعل حال مطلق. کمپلیٹ ایکسپلینیشن کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. پریزنٹ انڈیفینیٹ کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از ٹینس. ٹینس کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کیوں اور کیسے یوز کرتے ہیں. واٹ از ٹینس؟ ٹینس از اے ورب بیسڈ میتھڈ یوز ٹو انڈیکیٹ دا ٹائم اینڈ کنٹینیوشن اور کمپلیشن آف این ایکشن. فعل ایسا طریقہ ہے جو ہمیں کسی کام کے ہونے کا وقت، اس کے جاری ہونے یا اختتام پذیر ہونے کے متعلق معلومات دیتا ہے. اب اگر اس کو سمجھا جائے تو جو بھی ایکشن ہوتا ہے ہماری لائف میں یا جس کسی کام کے ایکشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ٹینس پر ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے. وہ یا جاری ہوتا ہے یا مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہمیشہ ضرور دینا ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم اس کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے آئی گو ٹو بازار، میں بازار جاتا ہوں. علی از پلئنگ کرکٹ، علی کرکٹ کھیل رہا ہے. عائشہ ول کوک فوڈ، عائشہ کھانا پکائے گی. احمد ہیڈ کمپلیٹڈ ہز ہوم ورک، احمد اپنا ہوم ورک مکمل کر چکا تھا. اب ان سینٹینسز میں آپ غور کریں تو اس میں کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی ایکشن ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سینس مل رہی ہے کہ اس میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس زمانے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو آئی گو ٹو بازار، میں بازار جاتا ہوں، یعنی ہمارا موجودہ زمانے کا کوئی معمول ہے. ایسے ہی نیکسٹ ون ہے علی از پلئنگ کرکٹ، علی کرکٹ کھیل رہا ہے. مطلب موجودہ زمانے میں کوئی چیز جاری ہے، کام ہو رہا ہے. ایسے ہی نیکسٹ ون ہے عائشہ ول کوک فوڈ، عائشہ کھانا پکائے گی. مینس کہ وہ مستقل ہوگا، یعنی فیوچر میں آنے والے زمانہ میں ہوگا. ایسے ہی لاسٹ ون ہے احمد ہیڈ کمپلیٹڈ ہز ہوم ورک، احمد اپنا ہوم ورک مکمل کر چکا تھا. مینس کہ ماضی میں مکمل ہو چکا تھا، مطلب جو زمانہ گزر گیا اس میں، رائٹ. اب یہ ایسے ٹینسز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ معلوم کر پاتے ہیں کہ یہ کس زمانے کا کام ہے، آیا کہ وہ ایکشن ہو چکا ہے یا جاری ہے یا گزر چکا ہے، اس کا کتنا حصہ رہتا ہے، کتنے دنوں سے ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہم ٹینسز کی مدد سے ہی معلوم کر پاتے ہیں. 3 مین ٹینسز ہوتے ہیں: پریزنٹ ٹینس زمانہ حال، پاسٹ ٹینس زمانہ ماضی، اینڈ فیوچر ٹینس زمانہ مستقبل. اسی طرح اب ان 3 ٹینسز کو آگے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر پریزنٹ ہے تو پریزنٹ انڈیفینیٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح اگر پاسٹ ہے تو پاسٹ انڈیفینیٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. نیکسٹ ہے فیوچر، فیوچر انڈیفینیٹ. اسی طرح اس کے ساتھ بھی فیوچر انڈیفینیٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح سے ہمارے پاس ٹوٹل 12 ٹینسز بنتے ہیں، لیکن مین 3 ٹینسز ہی ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر کام کا پورا ہونا، روٹین یا مکمل ہونا یا جاری ہونا، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. وہ آگے مزید ٹائپس ہوتی ہیں. آج جس ٹینس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس، یعنی کہ جو پہلا ٹینس ہوتا ہے وہ ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس.
So use of present indefinite tense is used to tell about an action which happens regularly, routine work, and universal facts are always told using this tense. इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के बताने के लिए होता है जो बाकायदगी से होते हैं, मामूल के काम और आलमगीर हक़ाइक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। सो रूटीन वर्क जो बाकायदगी से होते हैं, इससे क्या मुराद है? इसके लिए हम इसकी कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, अली खाना खाता है, आमना कपड़े धोती है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, पानी 100 दर्जा पे उबल जाता है। अगर आप इन टेंसेस का यूज़ उर्दू के तौर पर लें तो इसमें किसी रेगुलर रूटीन की बात की जा रही है। जैसे अली खाना खाता है, उसकी रूटीन है, वो उसकी हैबिट है, उसकी वो ये काम करता है ऑन डेली बेसिस। ठीक है। सो इसी तरह ऐसे एक्शंस जो डेली बेसिस पर हों, हमारे डेली रूटीन वर्क हों, यूनिवर्सल फैक्ट्स जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग्रूब होता है, ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स जो आलमगीर हक़ाइक़ होते हैं, जो ट्रू होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो पाते। इनको बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ेल जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसका हर टेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, सो इसका इस्तेमाल जानना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पहली क्लास है टेंसेस की, तो इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब ये एक फेल यानी वर्ब के साथ लिखा जाता है और इससे ज़माना की पहचान होती है। अब आप इसको पढ़ने की हद तक देख लें, लेकिन जब इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। अब आप इसमें गौर करें तो ये जो इज़ है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और यही हमें बता रहा है कि किसी ज़माने की बात है। इससे ही हमें पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की जा रही है। इसी तरह नेक्स्ट वन है अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अहमद अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। इसी तरह ये जो हैड है हमें बता रहा है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें एक ज़माने के वक्त का पता चलता है, एक एक्शन के बारे में पता चलता है कि वो किस ज़माने में हुआ था। सो हर टेंस का एक अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक तो कम से कम होता है, बट एक से ज़्यादा ही होते हैं। सो इसी के ज़रिए से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है और इन्हें यूज़ कैसे करना है और एक टेंस किस तरह से बनाना है। अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल में हर टेंस का उसके आगे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज, एम एंड आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ एंड हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैज़ बीन एंड हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस was and were. Past perfect tense had. Past perfect continuous tense had been. Future indefinite tense will and shall. Future continuous tense will be and shall be. Future perfect tense will have and shall have.
future perfect continuous tense, will have been and shall have been. یہ ہیں وہ سارے ہیلپنگ ورب جو ڈفرینٹ ٹینسز کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ان کی پہچان بنتے ہیں. سو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہیلپنگ ورب کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ڈو اینڈ ڈز. اب جس ٹینس میں بھی ایک سے زیادہ ٹینسز ہوتے ہیں اس کا یوز بھی اسی حساب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے اس میں اب 2 ہیلپنگ ورب ہیں، ڈو اینڈ ڈز، تو ڈو الگ سبجیکٹ کے لیے یوز ہوگا اور ڈز الگ سبجیکٹ کے لیے یوز ہوگا. اگر آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں اچھے سے نہیں پتہ تو آپ اس کورس کی کلاس نمبر 1 ضرور دیکھ لیں، اس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. کلاس نمبر 1 کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. سبجیکٹ، آبجیکٹ اینڈ ورب کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. سو ڈو اس وقت استعمال ہوگا جب سبجیکٹ آئی، وی، یو اینڈ دے پلورل سبجیکٹ سے، مینس کے پلورل سبجیکٹ ایک سے زیادہ لڑکے ہیں، مینس کے پلیئرس احمد اینڈ ہز فرینڈ، یہ بھی 2 لوگ ہیں. یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں جب بات ہوگی، ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے پلورل سبجیکٹ، تو ان کے ساتھ ڈو آئے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈز. ہم ڈز کو اس وقت یوز کریں گے جب ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہی، شی، اٹ، سنگولر سبجیکٹ جیسے بوائے، علی، گرل اینڈ فارمر. سنگولر سبجیکٹ یعنی واحد فاعل جیسے ایک لڑکا، علی کوئی ایک انسان ہے، گرل اینڈ فارمر. یہ سارے سنگولر سبجیکٹ ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ڈز استعمال ہوگا. اب ڈو اینڈ ڈز کا استعمال ہم دیکھیں گے کچھ ایگزامپلس میں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سمپل سینٹینس یعنی ایک سادہ فقرہ کیا ہوتا ہے، اس کا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کیسے یوز کرتے ہیں. سو اس کے لیے میں اسٹرکچر پہلے ہی سے مینشن کر دیتی ہوں کہ پلس سبجیکٹ پلس ورب اس کی فرسٹ فارم. یہ یاد رکھیے گا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہر صورت میں ورب کی فرسٹ فارم ہی استعمال ہوگی، پلس ہم نے آبجیکٹ لگا دینا ہے. ابھی بھی اگر آپ کو سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ کا نہیں پتہ تو اس کورس کی کلاس نمبر 1 ضرور دیکھ لیں. سو اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے آئی گو ٹو اسکول، آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں. اب یہاں پہ آئی ہمارا سبجیکٹ ہے، گو ٹو اسکول، گو ایکشن ہے، ٹو پریپوزیشن ہے اینڈ اسکول ایک آبجیکٹ ہے. ایسے ہی نیکسٹ ہے دا فارمرس پلو، کسان ہل چلاتے ہیں. دا پیجنس فلائی ان دا ایئر، کبوتر ہوا میں اڑتے ہیں. بوائے سنگس آ سانگ، لڑکا گانا گاتا ہے. شی واشز دا کلوتھس، وہ کپڑے دھوتی ہے. سو یہ ہیں سمپل سینٹینسز یعنی سادہ فقرات. ان کے اندر کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی منفی بات نہیں ہوگی، یہ بالکل سادہ سمپل سینٹینسز ہوں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو سینٹینسز کیسے بنائے جاتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. سو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ 12 کے 12 ٹینسز میں یہی رول یوز ہوتا ہے کہ جب آپ نے منفی فقرات بنانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہمیشہ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے. سو اس طرح سے ایک نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے. ایک سینٹینس کے اندر سو سبجیکٹ پلس ڈو اور ڈز، ناٹ اب اس کے ہیلپنگ ورب ڈو اور ڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ناٹ لگائیں گے پلس ورب پلس فرسٹ فارم لگائیں گے اور ساتھ آبجیکٹ لگا دیں گے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جب ہم نے سمپل سینٹینس بنائے ہیں تو کوئی ہیلپنگ ورب استعمال نہیں کیا. سو سمپل سینٹینسز جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں کوئی ہیلپنگ ورب استعمال نہیں کیا جاتا.
ہاں، اگر آپ نے اپنی بات پہ بہت زیادہ اسٹریس ڈالنا ہے، اپنی بات کو ایفرسائز کرنا چاہتے ہیں تو انفیکٹ یوز کر سکتے ہیں، بٹ یہ بہت ریئر کیس ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورب استعمال نہیں کیا جاتا سمپل سینٹینسز میں، لیکن آگے سوالیہ اور منفی سینٹینسز میں ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے I do not go to school، I do not go to school، میں اسکول نہیں جاتا ہوں۔ اب دیکھیں تو I سبجیکٹ ہے، do ہیلپنگ ورب ہے۔ نیکسٹ ون ہے the farmers do not plow، کسان ہل نہیں چلاتے ہیں۔ اگین فارمرز پلورل سبجیکٹ ہے اینڈ ہیلپنگ ورب do یوز کیا جا رہا ہے۔ The pigeons do not fly in the air، The pigeons do not fly in the air، پرندے ہوا میں نہیں اڑتے ہیں۔ اگین pigeons ایک پلورل سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ do یوز کیا جا رہا ہے۔ Boy does not sing a song، Boy does not sing a song، لڑکا گانا نہیں گاتا ہے۔ اب دیکھیں تو بوائے ایک سنگولر سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہیلپنگ ورب ڈز یوز ہو رہا ہے۔ ایسے ہی نیکسٹ ون ہے شی ڈز ناٹ واش دا کلوزز، وہ کپڑے نہیں دھوتی ہے۔ شی بھی ایک سنگولر سبجیکٹ ہے سو اس کے ساتھ بھی ڈز یوز ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ فقرات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ سوالیہ بنانے کے لیے اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 12 کے 12 ٹینسز میں یہی فارمولا یوز ہوگا، جسٹ آپ نے ہیلپنگ ورب کو سٹارٹنگ میں لگا دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا انٹروگیٹو سینٹینس بن جائے گا۔ اس کے لیے اسٹرکچر یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈز، پریزنٹ انڈیفینٹ میں آپ نے ڈو اینڈ ڈز کو سینٹینسز کے سٹارٹنگ میں لگانا ہے، دین آپ نے سبجیکٹ لگا دینا ہے، دین ورب کی فرسٹ فارم اینڈ دین آبجیکٹ لگا دینا ہے۔ جیسے ڈو آئی گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول جاتا ہوں۔ ڈو فارمرز پلو، کیا کسان ہل چلاتے ہیں۔ ڈو پیجنس فلائی ان دا ایئر، کیا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اگین آپ دیکھ لیں تو ترتیب وہی ہے، آئی کے ساتھ ڈو یوز ہو رہا ہے، فارمرز کے ساتھ ڈو، پیجنس کے ساتھ ڈو یوز ہو رہا ہے۔ یہ سارے سنگولر سبجیکٹ ہیں۔ نیکسٹ ڈز بوائے سنگ اے سانگ، کیا لڑکا گانا گاتا ہے۔ ڈز شی واش دا کلوزز، کیا وہ کپڑے دھوتی ہے۔ بوائے اینڈ گرل ان کے ساتھ ڈز یوز ہو رہا ہے بیکاز یہ دونوں پلورل سبجیکٹ ہیں، اس لیے ان دونوں کے ساتھ ڈز یوز ہو رہا ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ایک اور ٹاپک آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایس یا ای ایس کا اضافہ، یعنی اس کی کچھ صورتوں میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ کچھ ایگزامپلس پر غور کریں۔ جیسے آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں، آئی گو ٹو اسکول، تو گو کے ساتھ ایس یا ای ایس کا کوئی اضافہ نہیں ہے۔ دا فارمرز پلو، کسان ہل چلاتے ہیں، دا فارمرز پلو، اس میں بھی ایس یا ای ایس کا کوئی اضافہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ون ہے دا پیجنس فلائی ان دا ایئر، اب اس میں بھی ایس یا ای ایس کا کوئی اضافہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ون ہے بوائے سنگس اے سانگ، اس میں بھی ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہے۔ جو ہی ہم نیکسٹ سینٹینس کو دیکھتے ہیں، شی واشز دا کلوزز، وہ کپڑے دھوتی ہے، شی واشز۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر ہم اس کو نیگیٹو بنائیں، شی ڈز ناٹ واش دا کلوزز، شی ڈز ناٹ واش دا کلوزز۔ اب اس میں واش ہے، اس میں واشز نہیں ہے، اس میں ای ایس غائب ہے، تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے، تو وہ کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ ایس یا ای ایس اس وقت ایڈ کیا جائے گا جب ایس اور
es is added after verb only if sentence is simple. हमारा फिक्रा सादा होना चाहिए. It should not be negative or interrogative. नेगेटिव सेंटेंस आया तो हमने es ख़त्म कर दिया था, तो सेंटेंस आपका सिंपल होना चाहिए. दूसरी शर्त ये आती है कि आपका सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट वो हो ही, शी, इट या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए. तो इनके साथ हमेशा एस या es का इजाफा होगा. लेकिन अब आई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आई हो तो भी इजाफा नहीं होगा. सब्जेक्ट इज़ नॉट आई. अब ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के बाद एस या es ऐड करेंगे. अगेन बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि यानी कि आपका सेंटेंस सिंपल बन रहा है या नहीं. अगर आपका सेंटेंस सिंपल होगा तो उसके बाद आप अगली शर्त देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी एंड इट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर ऐसा हो तो उस वक्त आपने वर्ब के साथ एस या es का इजाफा कर देना है. अगेन अगर देखा जाए बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंग्स आ सॉन्ग, सिंग्स में एस का इजाफा हो गया. नेक्स्ट वन है शी वॉशेस द क्लोथ्स. शी वॉशेस द क्लोथ्स यानी इस शर्त में ये भी ऐड है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और ये सिंगुलर भी है. और अगर देखा जाए तो ये एक सिंपल सेंटेंस भी है, लेकिन हमने नेगेटिव सेंटेंस में जाते ही शी वॉशेस में से es था वो हमने ख़त्म कर दिया. अब हमारे पास s भी है और es भी है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस सूरत में हमने s ऐड कर देना है और किस सूरत में es ऐड कर देना है. सो इफ़ वर्ब एंड्स ऑन s, ch, sh, xo देन es इज़ एडिड. तो क्या बात है कि अगर आपका जो वर्ब है वो s, ch, sh, xo पर ख़त्म हो रहा है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने उस वक़्त वर्ब के बाद es ऐड कर देना है. अदरवाइज़ दूसरी केसेस में आपने s ही ऐड करना है. सो जैसे ही हमारे पास है किस, ये s पर ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ हम es ऐड करेंगे तो ये किसिस बन जाएगा. नेक्स्ट ये जो है वॉच, ये ch पे ख़त्म हो रहा है तो इसको हम es का इजाफ़ा करके इसके साथ es का इजाफ़ा करके इसको कर देंगे वॉचेस. नेक्स्ट ये जो वर्ड है वॉश, ये sh पे ख़त्म हो रहा है तो इसको es का इजाफ़ा करके इसको भी हम वॉशेस कर देंगे. नेक्स्ट है फिक्स, x पे ख़त्म हो रहा है तो फिक्सेस, es का इजाफ़ा. नेक्स्ट गो, ओ पे ख़त्म हो रहा है तो गोस. और बाकी सब सूरतों में वर्ब के साथ s का इजाफ़ा करेंगे. सिर्फ अगर वर्ब इसी पर ख़त्म हो रहा है तो es का इजाफ़ा करेंगे, अदरवाइज़ और बाकी सभी सूरतों में s का ही इजाफ़ा करेंगे. जैसे प्ले से प्लेस, इसमें s का इजाफ़ा हो गया. नेक्स्ट है लाफ, इसको हम लाफ्स कर देंगे. सो अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये सेंटेंसेस आपने खुद से क्रिएट करने की कोशिश करनी है. मज़ीद क्लासेस के लिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस कोर्स की अगली क्लास की वीडियो फ़ौरन से ही मिल जाए. सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.